جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا خورشید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث دارالعلوم میرٹھ و محتمیم جامعہ مظفریہ و خلیفہ مجاز حضرت فقیہ الاسلام مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری نور اللہ مرقدہ حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دلانی ہے اور ان کے کیا راستے اختیار کرنے ہیں، اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، یہاں ہمارے ملک کی انتہائی مقتدر علمی شخصیات تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے تقریر کرنے کا تو کوئی موقع اور یہ بات مناسب نہیں ہے، البتہ اس اعتبار سے کچھ کہنے کی جرأت کی جا سکتی ہے کہ چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ اپنا سبق اپنے بڑوں کو سناتے رہیں تاکہ اپنے لیے اصلاح کا سامان فراہم ہو سکے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں کے لیے شمار سے باہر ہیں، لیکن ان نعمتوں میں بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا مقام انتہائی رفیع ترین ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک مثالی نعمت علم ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں نعمت علم ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ حضرت امام رازی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو گنایا اور یاد دلایا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے پہلے جو نعمت اللہ نے یاد دلائی ہے وہ نعمت علم ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی اپنے بندوں پر سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو علم قرآن سے سرفراز فرمایا۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں علم سے برتر اور رفیع تر اگر کوئی نعمت ہوتی تو سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کا ٹائٹل بنا کر اس کو پیش کیا جاتا، لیکن ساری بڑی سے بڑی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جو سرنامہ بنایا ہے، جو عنوان اور ٹائٹل بنایا ہے، وہ صفت علم کو بنایا۔ الرحمن علم القرآن، جو اس کی واضح ترین دلیل ہے کہ انسانوں کو ملنے والی نعمتوں میں علم سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے ایک مخصوص مقام عطا فرمایا اور ان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ آدم میں لگے ہوئے ہیں کہ قدوسیوں کی جماعت کے بجائے ان کے سر پر یہ تاج سجایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس بہت ساری خصوصیات ہیں، اور ایک خصوصیت آدم علیہ السلام کی ایسی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل رہی۔
اور وہ یہ کہ ساری دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں وہ توالد کے سلسلے سے آئے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ یہ ایسی خصوصیت ہے آدم کی کہ دنیا میں کوئی شخص بھی اس خصوصیت میں آپ کا ساتھی اور شریک نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ تھا کہ آدم کا استحقاق خلافت ثابت کیا جائے، یہ کہا جا سکتا تھا بجا طور پر کہ آدم کو یہ خلافت کا تاج اس لیے پہنایا جا رہا ہے کہ آدم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے اپنے خاص دست قدرت سے پیدا کیا ہے اور یہ خصوصیت کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، اتنی بڑی خصوصیت کو وجہ انتخاب قرار نہیں دیا گیا، بلکہ وجہ انتخاب جو قرار دیا گیا وہ صفت علم کو قرار دیا گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو علم کی صفت سے سرفراز فرمایا۔ اور دوستو یہ صفت ایسی ہے کہ انسان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت کسی اور کو مرحمت نہیں فرمائی۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے یہ بار امانت آسمانوں کو بھی پیش کیا، زمینوں کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، سب نے اس کو سنبھالنے سے معذوری ظاہر کی، لیکن انسان نے اس کو سنبھالنے کا حوصلہ ظاہر کیا، اس نے بڑھ کر اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ یہ ذمہ داری قبول کرنے کی بات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تعریف فرما رہے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظلوم بھی ہے اور انسان جہول بھی ہے۔ یہاں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آدم نے، انسان نے ایک کارنامہ انجام دیا کہ جو کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کام کو بڑھ کر آدم سنبھالنے کے لیے تیار ہوئے، تو ان کا تو اعزاز ہونا چاہیے تھا، ان کی تعریف و توصیف ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ ان کو ظالم اور جاہل کہا گیا، کہ انسان ظالم بھی ہے اور انسان جاہل بھی ہے۔ یہ تو مظاہر مذمت ہو گئی۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ انسان کے لیے اس سے زیادہ بلند ترین کوئی دوسری تعریف کے لیے تعبیر اور جملے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے انسان کے بارے میں یہ دو لفظ کہہ کر اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کے علاوہ کسی اور کو مرحمت ہی نہیں کی ہے، ایک عدل اور ایک علم۔ اس لیے کہ عادل اسے کہتے ہیں، ظالم اسے کہتے ہیں جو عدل کر سکتا ہے لیکن نہ کرے وہ جاہل ظالم ہے۔ جو چیز ایسی ہے کہ اس میں عدل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ظلم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی ظالم نہیں کہتا۔ یہ دیوار کسی پر ظلم نہیں کر سکتی، یہ کپڑے کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کرسیاں ظلم نہیں کر سکتی۔ آج تک کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کرسی کو کوئی ظالم کہتا ہو، مائک کو کوئی ظالم کہتا ہو، کپڑوں کو کوئی ظالم کہتا ہو۔ اس لیے کہ ظالم اس کو کہتے ہیں جس میں انصاف کرنے کی صلاحیت ہے اور پھر بھی وہ انصاف نہ کر سکے تو اسے ظالم کہتے ہیں۔ تو ظلوم کہہ کر گویا اللہ نے یہ اظہار فرمایا کہ اللہ نے انسان کو صفت عدل سے سرفراز فرمایا ہے، اور عدل کی صفت اللہ نے اپنے علاوہ اور انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ اور فرمایا کہ جہول، فرمایا کہ جاہل اس کو کہتے ہیں جس میں حصول علم کا مادہ اور صلاحیت تو ہے لیکن پھر بھی وہ حصول علم کے اندر ناکام ہو جائے، اس کی طرف توجہ نہ کرے تو اسے جاہل کہتے ہیں۔ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں اور نہ پڑھیں انہیں کہتے ہیں جاہل، اور جو چیزیں پڑھ نہیں سکتی، تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، ان کو دنیا میں کوئی جاہل نہیں کہتا۔
تو جاہل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں قبول علم کی صلاحیت اللہ نے رکھ کر اسے دنیا میں بھیجا، اس لیے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، کہ انسان کی یہ دو خصوصیت وہ ہیں جو سوائے انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، ایک صفت عدل اور ایک صفت علم۔ علم کی صفت یہ انسانوں کے لیے مخصوص ہے اور عدل کی صفت یہ بھی انسانوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم اللہ کی دولتوں میں سے، نعمتوں میں سے کیسی مخصوص ترین نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے مقابلے میں صرف اور صرف انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور انسان کے لیے علم کس درجے ضروری ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے لیے ماضی میں بھی اور آج بھی سب سے اہم ترین جو مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور جس کے پیچھے ساری دنیا سرگرداں ہے، سرپٹ دوڑ رہی ہے، وہ ہے غذا کا مسئلہ، پیٹ پالنے کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ دنیا کے تمام باشندوں کے لیے ایک اہم ترین مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا اپنی سنت کے ذریعے کہ اللہ کی نگاہ میں انسان کے لیے اس کی غذا سے بھی کہیں زیادہ ضروری صفت علم ہے۔ آپ دیکھیے، انسان دنیا میں آتا ہے، آتے ہی آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اس کو ضرورت غذا کی پڑتی ہے، ماں کے دودھ کی۔ ماں کا دودھ یہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے آنکھ کھولنے کے بعد۔ لیکن آپ دیکھیے، کوئی عورت کتنی ہی تندرست ہو، کتنی ہی اس کو غذائیں اعلیٰ درجے کی دی جائیں، جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی ہے اس کی پستانوں کے اندر دودھ زور نہیں مارتا، آتا ہی نہیں۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پستانوں کے اندر قدرتی طور پر دودھ جوش آنے لگتا ہے۔ تو دودھ جو انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے بظاہر دنیا میں آنے کے بعد، یہ چیز اللہ انسان کو دیتا ہے دنیا میں آ جانے کے بعد۔ اور علم کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا ہے اس وقت جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ بھائی انتشار نہ کریں تاکہ کچھ بات ہو سکے، بیٹھ جائیں سب لوگ اطمینان سے۔ اللہ نے علم کے وسائل جو انسان کو دیے ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، دماغ اور دل ہے، یہ اللہ تب دیتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو بنا کر کے تیار کر دیتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم عملی طور پر کوئی علم اپنے پاس نہیں رکھتے ہو، لیکن اسباب علم سے اللہ نے تم کو آراستہ اور مزین پہلے ہی کر دیا ہے۔ تمہارے کان بنا دیے ہیں، تمہاری آنکھیں بنا دی ہیں، تمہارا دل اور دماغ بنا دیا ہے۔ تخلیق کی یہ ترتیب ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کھانے اور پینے، غذا سے بھی کہیں زیادہ ہمارے لیے ضرورت علم کی ہے، اور علم ہی دنیا کے اندر انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے، اس کی خوشحالی کا ذریعہ ہے، اس کی رفعتوں اور بلندیوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ علم کس طرح پستی سے اٹھا کر لوگوں کو بلندی کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ایک مشہور معروف پیغمبر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے۔ پوری سورت ان کے نام سے موسوم کی ہے، سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دو امتیازی نعمتیں عطا فرمائی تھی، ایک حسن اور ایک علم۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ آقا فرماتے ہیں
کہ جتنا حسن کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اس کے برابر 2 حصے فرمائے، آدھا اکیلے یوسف کو دے دیا گیا اور آدھا پوری کائنات کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ اتنے بڑے حسین ہیں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ حسن جو ملا ہے یوسف کو، اس حسن نے یوسف کو کیا کیا اسے دیکھیے۔ سب سے پہلے وہ اپنے بھائیوں کے حسد کے شکار ہوئے، نتیجے میں آغوش ماں سے نکل کر وہ اندھیرے کنویں کے اندر گرنا پڑا۔ بھائیوں نے لے جا کر اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کنویں سے نکالا گیا تو آزادی جو سب سے عظیم ترین نعمت ہے وہ ان سے چھین لی گئی اور ان کو غلام بنا کر لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا، اور وہ بکتے بکتے جو ہے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے ہیں غلام کی حیثیت۔ لیکن حسن کی آفتوں نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ زلیخا ان پر عاشق اور فریفتہ ہوئی، اور جب اپنے مقصد کو پانے میں ناکام ہوئی تو آخرکار انہیں جیل کی سراخوں کے حوالے کر دی۔ یہ ہے حسن کی کرشمہ سازی۔ آپ دیکھیے کہ پہلے شفقت مادر سے محروم کیا، وطن سے محروم کیا، حریت اور آزادی سے محروم کیا، غلام بنے، اور اس کے بعد ایک قیدی کی صورت میں ان کو جیل کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تو حسن یوسف کا سلوک ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اور دوسری امتیازی نعمت جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ علم تھا۔ اس کا کرشمہ دیکھیے، جیل میں پڑے ہوئے ہیں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، ان کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ آپ سب جانتے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ بات پھیل گئی کہ یوسف علیہ السلام علم تعبیر کے ماہر ہیں، تو بادشاہ کو ایک ضرورت پیش آئی۔ بادشاہ نے بھیانک خواب دیکھا جس کو قرآن پاک کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا سورہ یوسف کے اندر۔ یہاں سب علماء ہیں، مجھے اس کی تفصیل بیان نہیں کرنی ہے، سب کو مستحضر ہے۔ خواب کی تعبیر بادشاہ نے مختلف لوگوں سے حاصل کرنا چاہی، سب نے کہہ دیا اضغاث احلام وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین۔ یہ تو اڑدتی دانی کے خواب ہیں، ان کی کوئی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے۔ گیس دماغ سے ٹکرا گئے، خیالات کا انتشار ہوا، دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے۔ لیکن جس کے دل کو لگتی ہے وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہوتی، سکون نہیں ملا۔ اس قیدی نے بتایا کہ آپ کی جیل کے اندر دنیا کا بڑا معبر موجود ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ بھیجا گیا، خواب کی تعبیر بتا دی گئی، اور اس خواب میں جس مشکل کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس کا حل بھی بتا